آج آپ کو ایک خط اور اس کا جواب سنانا چاہ رہا ہوں۔ یہ جو ہے نا رابطۃ العالم الاسلامی، آپ کو پتہ ہے یہ ایک مرکز جو اس کا مکہ معظمہ ہے، اور ادھر آپ کی G6 میں ان کا ہیڈ آفس ہے پاکستان میں، اور نام لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ راجہ ظفر الحق اس کے چیئرمین تھے کسی زمانے میں ادھر گیا ہوں، وہاں ہم نے کچھ لوگوں سے ملاقات بھی کی ہے۔ ان کا جو ہیڈ آفس ہے وہ پوری دنیاوی اعتبار سے پوری دنیا کی سطح پر یہ مکے میں ہے۔ کینیا سے ایک بندے نے ان کو خط لکھا ہے امام زمان کے بارے میں اس کا خط اور اس کا جو عربی میں انہوں نے جواب دیا ہے اس کا متن آپ کو نہیں سناتا، اس لیے کہ ٹائم نہیں ہے۔ ٹائم صرف میں انہوں نے جو رابطۃ العالم الاسلامی نے امام زمان کے بارے میں سوال کا جو جواب لکھا ہے اس کا اردو ترجمہ آپ کے لیے اور ہر اس سے مومن کے لیے جو دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کے ہماری گفتگو کو سن رہا ہے۔ یہ لکھا ہوا ہے کہ موجودہ اور گزشتہ تمام دانشوروں کے درمیان یہ بات مشہور ہے کہ آخرکار اہل بیت پیغمبر میں سے ایک مرد ظہور کرے گا۔ یہ لفظ خود بتاتا ہے کہ آپ کی ولادت ہو چکی ہے۔ جس کی پہلے سے ولادت ہوئی ہو اور پردہ غیبت میں ہے اس کے لیے ظہور کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ آج کل جس معنی میں ظہور کا لفظ استعمال ہوتا ہے ہو رہا ہے وہ ہمارے فہم سے بالاتر ہے۔ پتہ نہیں وہ ہم ادھر امام زمان کے ظہور کی اللہ سے وہ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں تو یہ امام زادوں کے لیے بھی اور اماموں کے لیے ظہور کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ظہور فرمائے گا، ظہور کا مطلب ولادت نہیں ہے۔ ولادت ہوئی ہے، پردہ غیبت میں ہے، ہمارے نظروں سے وہ اجل ہے اور ہمیں نہیں پتہ پورا سال وہ کہاں ہوتے ہیں، مگر حج کے سیزن میں یقیناً منا عرفات ان تاریخوں بلا ناغا وہ حج بیت اللہ وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ جو تمام اسلامی ممالک پر مسلط ہو جائے گا اور تمام مسلمان اس کی پیروی کریں گے اور لوگوں میں عدل و انصاف کو برقرار کرے گا اور دین کو مستحکم کرے گا۔ مہدی کے متعلق احادیث کو بہت سے جلیل القدر صحابہ اور تابعین نے نقل کیا ہے، اور جس شخص نے بھی ابن خلدون کی طرح ان روایات کو ضعیف قرار دیا ہے اس نے غلطی کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی روایات وہ امام مہدی کے بارے میں اس سے مراد حضرت عیسیٰ ہیں، اور خود علماء اہل سنت نے ابن خلدون کو وہ جو ہے نا وہ جوابات دیے ہیں۔ اچھا، خود ابن خلدون جو کہ مہدی کے متعلق احادیث کی مخالفت کے سلسلے مشہور ہے، وہ بھی تمام اسلامی دانشوروں کے درمیان ان احادیث کے مشہور ہونے کا انکار نہیں کر سکتا، اور اس کے الفاظ یہ ہیں: ہر زمانے میں تمام مسلمانوں کے درمیان یہ بات مشہور تھی اور ہے کہ آخری زمانے میں اہل بیت میں سے ایک شخص ظہور کرے گا جو دین اسلام کی تائید اور عدل و انصاف کا پرچار کرے گا، نیز تمام مسلمان اس کی پیروی کریں گے۔ محمد شبلنجی مشہور مصری دانشور، یہ اس خط کے جواب کا حصہ ہے جو حجاز مقدس سے لکھا گیا ہے۔ اپنی کتاب نور الابصار میں فرماتے ہیں تواترت الاخبار۔ میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے اور معلوم ہونا چاہیے کہ احادیث کے باب میں سب سے معتبر اور مستند جس کا فرمان رسول ہونے کا یقین ہو سکتا ہے اس کو خبر متواتر کہتے ہیں، اور خبر متواتر اس سے خبر یا روایت کو کہا جاتا ہے کہ جس کے راوی اتنے زیادہ ہوں کہ اتنے راویوں کا مل بیٹھ کے جھوٹ بولنے پر اتفاق کرنا ممکن نہ ہو بلکہ محال ہو، اس کو خبر متواتر کہتے ہیں۔ من کنت مولا فاز علی مولا خبر متواتر ہے۔ انی تارکن فیکم ثقلین کتاب اللہ عترت اہل بیتی، یہ خبر متواتر ہے۔ ہاں، اس کے معنی میں آپ سے کوئی اختلاف کر سکتا ہے کہ مولا کا معنی ناصر و مددگار ہے یا کیا ہے، اسی طرح تمسک کا کیا مطلب ہے، اس میں کوئی اختلاف کر سکتا ہے، لیکن اس حدیث کے فرمان رسول ہونے میں کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ خبر متواتر
इसी तरह मैंने अर्ज किया था, ये भी खबर मुतवातिर है। अहले सुन्नत के उलमा ने लिखा है कि खाने काबा के अंदर अमीर अल-मोमिनीन की विलादत हुई है। तवातरतिल अखबार अला अन्ना फातिमा बिन्त असद वलदत अलीयन फी जौफिल काबा। खबर मुतवातिर इस मजमून की मौजूद है कि फातिमा बिन्त असद ने काबा के वसत में अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जना। तवातरतिल अखबार अलिन नबी, जी या रसूल खुदा की खबर मुतवातिर है। अन्नल महदी मिन अहले बैतिही, महदी का ताल्लुक अहले बैत से होगा। और अन्नहु यमलउल अर्ज़ अदला, वो जाहिर होने के बाद दुनिया को अदल और इंसाफ से भर देंगे। जी हाँ, शेख मोहम्मद सब्बान अपनी किताब इसआफुर रागिबीन में लिखते हैं, ये खुद उस केनिया के मुसलमान को कायल करने के लिए ये राबिततुल आलम इस्लामी का दफ्तर उसको ये जवाब दे रहा है। पैगंबर से जो मुतवातिर रिवायात नकल हुई हैं वो इस बात की गवाही देती है कि आखिरकार महदी क़ियाम करेंगे, वो पैगंबर के खानदान से हैं और वो जमीन को अदल और इंसाफ से भर देंगे। इब्न हजर अपनी किताब सवाइक़ मुहरिक़ा में अबुल हसन ने अमरी से नकल करते, पैगंबर ने ऐसी मुतवातिर रिवायात काफी तादाद में नकल हुई है पैगंबर अकरम से, जिनमें बताया गया है कि आखिरकार महदी ज़ुहूर करेंगे और वो अहले बैत पैगंबर से होंगे और वो जमीन को अदल और इंसाफ से भर देंगे। इस सवाइक़ मुहरिक़ा की इबारत है। अत्ताज के मुसन्निफ अहले सुन्नत के मशहूर आलिम शौकानी उसकी किताब है, उस किताब की तरफ इशारा करने के बाद महदी के ज़ुहूर और दज्जाल के खुरूज और मसीह की वापसी के मुतालिक अहादीस के बारे में, और जिसमें उन्होंने महदी के मुतालिक अहादीस के मुतवातिर होने के बारे में एक तफसीली बहस की है। वो कहते हैं फ़हाज़ा यकफ़ी, अब तक जितनी रिवायात हमने इमाम महदी के बारे में बयान की हैं ये यानी इस हकीकत को तस्लीम करने के लिए उस बंदे के लिए काफी है जिसके पास एक जर्रा भी ईमान हो, जिसके दिल में जर्रा बराबर ईमान हो, वो इस हकीकत को तस्लीम करने के लिए काफी है। हाज़ा यकफ़ी लिमन कान सल्लल्लाहु मुहम्मद व आले मुहम्मद, हाज़ा यकफ़ी लिमन काना इंदहु ज़र्रतु मिनल मिलान व क़लीलुम मिनल इंसाफ। ज्यादा नहीं, थोड़ा सा भी जिसमें इंसाफ है वो इस हकीकत को तस्लीम किए बगैर नहीं रहता। जी हाँ, इस अजीम बैनुल अक़वामी इनकलाब के क़ियाम में अहल सुन्नत हज़रात के तवस्सुल से जो अहादीस वारिद हुई हैं उनके तफसीली मुताले के लिए अब ये इन्होंने लिखा है। ये किताब अगर पढ़ने भी चाहें, ये आयतुल्लाह नासिर मकारिम हफ़ज़हुल्लाह उनकी किताब है इनकलाब महदी। मुख्तलिफ नामों से महदी इनकलाबी बुजुर्ग के नाम से भी ये किताब छपी है, गालिबन उसका फारसी नाम है इनकलाब महदी के। उन्होंने इसके अंदर इस खत के अरबी मतन को वो नकल किया है और बाद में ये भी है कि 12 इमामों में से आखिरी इमाम या 12 खुलफा में से आखिरी खलीफा वो इमाम महदी अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ होगा। अल्लाह ताला हमें वही इहयाए अमर अहले बैत, अहले बैत अतार अलैहिस्सलातु वस्सलाम को के तालीमात को, सही तालीमात को, सही जिसको कहते हैं ना ओरिजिनल सही तालीमात को समझने और उनको दुनिया के सामने पेश करने की तौफीक अता फरमाए। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ फरमाई है। आपने शख्स से पूछा ग़ालिबन अमर इब्न हंज़ला से कि भाई जब तुम मिल बैठते हो कहीं तो फिर हमारी अहादीस बयान करते हो, हमारी तालीमात के बारे में बहस करते हो, कहाँ फर्जंद पैगंबर, जब भी हमें मौका मिलता है हम करते हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है ये ममलकत अजीज पाकिस्तान में आपको आज़ादी है। चौक के ऊपर जहां बड़ा रश होता है मुहर्रम के दिनों में आप शामियाने लगा के वो अशरा मनाते हैं और इलाके के तमाम मुसलमान आपके साथ ताबून करते हैं। ये हैदरी चौक, पिंडी का हैदरी चौक बेहतरीन गवाह है। हैदरी चौक के अंदर अशरा होता है शाम के वक्त। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मुसलमान नवासे पैगंबर से अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार करते हैं। हमें इससे आज़ादी की सूरत में जो हमें नेमत मिली है उसका हमें शुक्र अदा करना चाहिए और उससे भरपूर इस्तिफादा करके मोहम्मद व आल मोहम्मद की सही तालीमात को दुनिया के सामने
پیش کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جب عرض کیا کہ ہاں جب بھی ہمیں موقع ملتا ہے بیٹھتے ہیں اور آپ کی تعلیمات کو نقل کرتے ہیں، ایک جملہ فرمایا ہے، واللہ انی احب روحکم و ریحکم، تمہاری ارواح سے بھی میں محبت کرتا ہوں اور تمہاری محافل سے اٹھنے والی خوشبو سے بھی میں محبت کرتا ہوں۔ ہمیں نہیں سنائی دیتی جی، لہذا غنیمت سمجھیں، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، غنیمت سمجھیں، اور جہاں کہیں بھی آپ کا کوئی وہ اثر رسوخ ہے آپ کا چلتا ہے، مجالس ہوتی ہیں، عشرہ کی مجالس ہوتی ہیں یا متفرق مجالس ہوتی ہیں، ایصال ثواب کی مجالس ہوتی ہیں، محافل میلاد ہوتی ہیں، وہاں پڑھنے والوں کے سامنے دستبردہ یہ عرض کریں کہ آپ اپنے ذاتی تبصرے کم کریں اور زیادہ سے زیادہ امام علیہ السلام کی روایات کا متن ہم کو سمجھائیں، کیونکہ امام نے فرمایا ہے اذا سمع الناس محاسن کلامنا، تم ہمارا کلام، ہماری روایات کا متن دنیا کے سامنے بیان کرو، جب وہ ہمارے کلام کی شیرینی کو درک کریں گے، اتبعونا، وہ ہماری اتباع کریں گے۔ کیا مطلب؟ ہمیں اپنا پیشوا تسلیم کریں گے۔ میں اکثر کہتا ہوں یہ جو ابراہیم زکزاکی ہے، لاکھوں لوگ اگر اس کے کہنے پر انہوں نے مذہب تشیع کو اختیار کیا ہے، کتنے مناظرے کیے ہیں انہوں نے جی، نہ خلافت پر نہ فتق پر کوئی مناظرہ نہیں کیا ہے، صرف امام کے فرمان پر عمل کیا ہے۔ ان کا کلام پیش کیا ہے لوگوں ان کے سامنے، اور کلام نے اپنا یہ اثر دکھایا ہے کہ لاکھوں لوگوں نے مکتب اہل بیت کو اختیار کیا ہے۔ نہ کسی کی دل آزاری کی ضرورت ہے، نہ کسی کے خلاف کیچڑ اچھالنے کی ضرورت ہے۔ محمد آل محمد کی تعلیمات کی روح کو بیان کریں، وہی لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔